ہم بات کر رہے ہیں بالی ووڈ پر قائد اعظم کا احسان۔ محترم ناظرین، ہمارا مقصد کسی فلم پر یا کسی فلم انڈسٹری پر بات کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم قائد اعظم کا بالی ووڈ پر جو احسان ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، کیونکہ قائد اعظم ہمارے لیڈر ہیں اور بانی پاکستان ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ احسان جس کو انڈین انڈسٹری چاہ کر بھی کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ بھارت کی پہلی بولتی فلم تھی عالم آرا، اسے اراد شیر ایرانی نے بنایا تھا، اور اس فلم کے بننے میں ایک بہت بڑا کردار قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ایسا کیس لڑا جس کی وجہ سے یہ فلم بن پائی۔ 1927 کا سال اور دنیا نے دیکھا ایک عجوبہ، دی جیز سنگر۔ پہلی بار سکرین پر چل رہے لوگ بولتے ہوئے سنائی دے رہے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب تصویروں میں آواز بھر دی گئی۔ ہم بات کر رہے ہیں دنیا کی پہلی بولتی فلم دی جیز سنگر کی۔ اس کے 3 سال بعد یعنی 1930 میں بھارتی فلم دیکھ کر اراد شیر ایرانی نے بمبئی میں پہلی ٹاکی فلم دیکھی۔ یونیورسل پکچرز کی بنائی ہوئی اس فلم کا نام تھا شو بوٹ۔ اس فلم کو دیکھنے کے بعد ایرانی نے فیصلہ کیا کہ وہ بھارت کی پہلی ٹاکی فلم بنائیں گے۔ ابھی بات کرتے ہیں اس فلم کے بننے میں قائد اعظم محمد علی جناح کے کردار کی۔ ایرانی کو فلم بنانے میں کئی طریقوں کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ پہلا ماڈل فلم کی کاسٹنگ کے دوران ملا۔ عالم آرا میں پرتھوی راج کپور اور زبیدہ بھی شامل تھے، پر وہ اس فلم کا حصہ بعد میں بنے۔ اس میں پہلے ماسٹر بٹھن کو آن بورڈ کیا گیا۔ دراصل خاموش فلموں کے سبھی بڑے چہرے اس وقت عالم آرا کا حصہ بننا چاہتے تھے، کیونکہ اب ٹاکی فلموں ہی کا مستقبل تھا۔ انہی بڑے چہروں میں سے ایک تھے ماسٹر بٹھن۔ انہیں اپنی ایکشن فلموں کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس وقت شاندار اسٹوڈیو کے ساتھ ان کا کنٹریکٹ تھا۔ بٹھن کو عالم آرا کا حصہ بننا تھا۔ انہوں نے کنٹریکٹ کی پرواہ کیے بغیر رانی کی فلم سائن کر لی، پر ایسا کرتے ہی شاندار اسٹوڈیو نے انہیں کورٹ میں گھسیٹ لیا۔ اسکرول میں رپورٹ چھپنے کے بعد سین میں انٹری ہوتی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح بمبئی کے مشہور وکیل تھے۔ بٹھن نے اپنا کیس لڑنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کو چنا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بٹھن کا پکش رکھا اور مقدمہ جیت گئے۔ مسٹر بٹھن کی عالم آرا کا حصہ بننے کی خواہش پوری ہوئی۔ ایک وقت کے بعد ایرانی کو لگا کہ مسٹر بٹھن کی کاسٹنگ غلط ہو گئی، کیونکہ انہیں مکالمہ کرنے کا طریقہ کار نہیں آتا۔ ایرانی نے ایک حل نکالا۔ انہوں نے بٹھن کے کافی سارے مکالمے ہی اڑا دیے، جہاں سے ضروری ہوا وہیں سے لائن بلوائی، نہیں تو اشاروں اور اداکاری سے کام چلایا۔ محترم ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔